वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बहुत ही ज़बरदस्त सेगमेंट है। यकीनी तौर पर हम भी इसके ऊपर बहस करना चाहते हैं, डिबेट करना चाहते हैं। ख़त्म होती उर्दू ज़बान को किस तरह से बहाल किया जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है आज के इस दौर में, क्योंकि माजी में उर्दू के नफाज की जब भी कोई संजीदा कोशिश होती थी तो उसके जवाब में हमेशा यही कहा जाता था कि उर्दू में अभी इतनी सलाहियत नहीं कि सरकारी और दफ्तरी ज़बान का बोझ उठा सके। उर्दू ज़बान की अहमियत का इतराफ़ करते हुए हम ये तस्लीम करते हैं कि इसकी ज़बान दानी और इसके इस्तेमाल में मुसलसल कमी आती जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि उर्दू को दोबारा कैसे ज़िंदा किया जाए। ये सिर्फ एक ज़बान का मसला नहीं है, मामला नहीं है, बल्कि एक कौमी शनाख्त का भी सवाल है, क्योंकि अब शनाख्त इसी से होती है। उर्दू को तालीमी इदारों में बाकायदा तौर पर ज़रिया तालीम और दफ्तरी ज़बान बनाने की ज़रूरत है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें पाकिस्तानी ज़बानों के अल्फाज का इजाफा भी ज़रूरी है ताकि हर इलाके के लोग इसे अपनी ज़बान महसूस करें। इसके लिए हमें ना सिर्फ कोशिश करनी है, इक़दामात करने हैं, बल्कि बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, बल्कि एक जो तहज़ीबी तब्दीली की भी ज़रूरत है, जिसमें उर्दू की जो मुख्तलिफ लहजे हैं उनको शामिल करके इसे कौम की ज़बान बनाया जा सके। तो ये आज हमारा सेगमेंट है जिस रिलेटेड हम बात करेंगे। बिल्कुल ऐसी है। हमारे साथ अमीना सैयद साहिबा मौजूद है जो कि माहिर तालीम है। अमीना, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि किस तरह से हम उर्दू को वापस नफाज उसका अमल में ला सकते हैं। अब रिवाइवल की तरफ में जा रहा था, देखिए ना, उसमें अब रिवाइवल उसका नफाज हम उर्दू में भी अंग्रेज़ी को मिक्स कर रहे हैं। और स्पेशली अगर नए तालीमी इदारों की बात की जाए, आजकल जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए, तो वहाँ पे तो बच्चों को आजकल पढ़ाई ही अंग्रेज़ी जाती है और वालिदैन भी शायद उनसे जब अंग्रेज़ी में बात करते हैं तो उनको फ़ख्र महसूस होता है। जी जी बिल्कुल। मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है कि उर्दू में दिलचस्पी पैदा हो और उर्दू बोलने में, सीखने में, पढ़ने में। एग्जैक्टली। और इसके लिए जो हमारा जो पब्लिशिंग हाउस है लाइटस्टोन पब्लिशर्स, हमने उर्दू में एक बच्चों के लिए एक पूरा कोर्स तैयार किया है। उसको भी 3-4 साल हो गए हैं। उर्दू की बहार उसका नाम है, और उसमें बहुत प्यारी प्यारी कहानियाँ हैं। असल चीज़ ये है कि किताबों के ज़रिए बहुत बच्चों को हम माइल कर सकते हैं उर्दू की तरफ। तो इसमें हमने बहुत खूबसूरत रंग बरंगे इलस्ट्रेशंस हैं, और जो ज़बान वो बिल्कुल उस लेवल पे है जो जब बच्चे के लिए जो मौजू है, क्योंकि वरना फिर उनका जो दिलचस्पी है वो ख़त्म हो जाती है अगर वो समझ नहीं सकते या पढ़ नहीं सकते। तो बिल्कुल उनके लिए हमने मौजू लेवल पे पेश की है उर्दू, और उनको कहानियाँ इस तरह लिखी हैं, और उनके लिए एक्सरसाइजेज ऐसी हैं कि उनको दिलचस्पी पैदा हो। और साथ साथ मेरे ख़्याल में हम जो अदब फेस्टिवल करते हैं उसमें हम उर्दू के हमेशा कोई ना कोई सेशंस रखते हैं। और एक मैं आपको छोटी सी कहानी सुना दूँ। एक हम वॉलंटियर्स बुलाते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि हम चाहते हैं यूथ को भी दिलचस्पी पैदा हो फेस्टिवल्स में। तो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से एक बच्चा आया वॉलंटियर हमारे फेस्टिवल में। तो हमने उनको उनकी ड्यूटी लगाई कि आप ज़हरा निगाह साहिबा के साथ रहेंगे। 2-3 दिन जो हमारा फेस्टिवल चलेगा, तो उनको गाइड करेंगे कि उनका सेशन ये है, ये टाइम है, या उनको और कुछ नहीं तो चाय की प्याली ला के दे दी, उनको उनके साथ बैठ गए। 3 दिन वो लड़का उनके साथ रहा, बच्चा। तो मुझसे बाद में कहने लगा कि मुझे 3 दिन जो मैंने इतना वक्त गुजारा ज़हरा आपा के साथ, तो मुझे उर्दू से इश्क हो गया। अच्छा जी। और फिर उर्दू पढ़ने लिखने लगा, और आपको फिर जो कैम्ब्रिज का एग्ज़ाम हुआ उसमें पूरी दुनिया में उसने टॉप किया उर्दू में। तो मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, और सबसे बड़ा ये तो है कि आप उनको उर्दू दान या उर्दू पोएट या उर्दू शायर उनसे आप शनासा करवाएं। जी हाँ, उनके साथ वक्त गुजारें। और ये भी हमारा लिटरेचर फेस्टिवल जो हम करते हैं, अदब फेस्टिवल, यही मकसद है कि यंग लोग आएँ। और किशोर नाहिद साहिबा आती हैं, इफ्तिखार आरिफ साहब आते हैं हमारे फेस्टिवल्स में, और ज़हरा निगाह साहिबा, इनाम नदीम, जो बड़े बड़े नामवर उर्दू के राइटर्स हैं, वो सब आते हैं। तो वहाँ यंग लोग भी आते हैं, बच्चे आते हैं स्कूल के, वो इनको सुनते हैं, और यकीनन उनके दिल में कोई स्पार्क
بالکل بدل ایسے جاتا ہے۔ اچھا آمنہ صاحبہ مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح سے آپ نے بتایا کتاب کا بھی ذکر کیا کہ اس طرح کی بیچ میں چیزیں ایڈیشن ان میں کی گئی ہے کہ بچوں کو مائل کیا جا سکے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک رجحان بالکل کتابیں پڑھنے کا کم ہو گیا ہے، بہت زیادہ زوال اس چیز میں آ چکا ہے، چاہے وہ کوئی بھی کتاب ہو، لوگ انٹرنیٹ کی طرف موبائلز کی طرف زیادہ انٹریکٹ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو کتابیں۔ اگر بات کریں کتابیں گھروں میں پڑھی رہتی ہیں لیکن ان کے اوپر دھوڑ مٹی پڑ جاتی ہے، کوئی اس طرف نہیں جاتا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جس طرح اب زوال آ گیا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں؟ میرے خیال میں ڈسٹریکشن ہے اور زیادہ آپشنز آ گئے ہیں اور وہ آسان ہے ایک طرح، اس میں اتنے ایفرٹ بھی نہیں کرتی، بہت ہی پیسے بنا دیتے ہیں بچوں کو کہ بیٹھ کے بس وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ کو حیرت ہوگی کہ باہر کے ممالک میں اب ان کو اس بات کا بہت احساس ہو گیا ہے، اور وہ فن لینڈ میں تو بہت سخت وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے جو بلینڈڈ لرننگ یا جو کرتے ہیں ڈیجیٹل لرننگ، وہ کہہ رہے ہیں پہلے آپ ان کو کتاب سے سکھائیں، پھر انہوں نے ایک ایج لمٹ بھی لگا دی کہ اس کے بعد پھر وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی وہ شروع میں بچوں کو نہیں چاہتے کہ ایکسپوز ہوں۔ تو ہمارا لٹریچر فیسٹیولز کا مقصد یہی تھا کہ بچوں کو کتابوں کی طرف ہم لائے جائے، اور بہت طریقے ہیں، ہم لوگوں کو لاتے ہیں جو بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں، پڑھ کے دکھاتے ہیں، اور بچوں کتاب گانے کے ساتھ سکھاتے ہیں، میوزک کے ساتھ سکھاتے ہیں پڑھنا لکھنا، ان کی دلچسپی بس کسی طرح ان کے دل میں ایک وہ خواہش پیدا ہو جائے اور ان کو لطف آنے لگے پڑھ کے، یہ نہیں کہ بس صرف ان کو نصابی کتابیں پڑھا رہے ہیں۔ بالکل، اور ہمارا یہی لٹریچر فیسٹیول کا مقصد ہے۔ اور ایک میں آپ کو چھوٹی سی کہانی اور سنا دوں کہ کراچی میں ہم نے فیسٹیول کی تھی، اور وہ اتوار کے دن میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ آیا اپنے ابا کے ساتھ، اور ہم وہ فیسٹیول کے ساتھ سب سے اہم جو ہم یہ کہتے ہیں کہ بک فیئر، کتابیں خوب وہاں بھر دیتے ہیں۔ تو یہ بچہ آیا اپنے ابا سے کہنے لگا کہ ابا آج تو اتوار ہے تو یہاں کتابیں کیوں ہیں؟ تو وہ یہ سمجھتا تھا کتابیں صرف اسکول میں پڑھتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ہم نے تھوڑی سی اس کے ذہن میں تبدیلی لائی کہ نہیں، چھٹی کے دن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور آپ یہ نہیں کہ آپ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آپ کو ٹیسٹ دینا ہے، لیکن اس لیے آپ پڑھ رہے ہیں کہ آپ کو مزہ آتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہ بھی بتائیے گا امینہ کہ کیا وجہ کیا ہے کہ ہم بہت زیادہ جس طرح نصاب کی بات کی غزل نے نا کہ ہمارے نصاب بھی اس طرح سے نہیں ہے، ایون سرکاری زبان کے طور پہ ہم اردو کو نہیں دیکھ سکتے کہ اس میں شاید کچھ نقص نکال دیتے ہیں یا اس طرح سے اردو امپلیمنٹ نہیں ہوتی، لیکن دنیا کی مثال لیں تو تمام تر جو بڑی نیشنز ہیں انہوں نے تو اپنی زبان میں ہی ترقی کی، اور اپنی زبان میں ترقی کرنے کا مزہ ہی الگ ہے۔ بالکل بالکل، اور اپنی زبان میں جو پڑھتے ہیں بچے تو وہ سمجھتے ہیں، ان میں وہ جو کانسیپٹس ہیں کتابوں، ورنہ تو پھر وہ انگریزی میں جب ہم ایک میڈیم آف انسٹرکشن جو یہاں انگریزی ہے، جی، تو وہ زبان تو ان کو آتی نہیں، پھر وہ کس طرح سبجیکٹ کیسے سمجھیں گے؟ تو میرے خیال میں اپنے زبان میں ہمیں پڑھانا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ انگریزی نہ پڑھائیں، انگریزی ایک سبجیکٹ کے طور پہ پڑھائیں، لیکن جو میڈیم آف انسٹرکشن وہ مادری زبان ہونی چاہیے، اسی میں پھر بچہ جو بھی آپ بتانا چاہ رہے ہیں، سمجھانا چاہ رہے ہیں کانسیپٹس، اپنی زبان میں سمجھے گا۔ بالکل، لیکن اس میں ایک فیکٹر آپ کو نہیں لگتا یہ بھی ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ بالکل انگریزی کو ٹچ نہیں کرتے، آپ اردو کی طرف جائیں، مائل کریں، کتابیں لاتے ہیں، تو بچہ جو ہے وہ تھوڑا سا احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، اور ہمارا معاشرہ بھی کچھ اس طرح کا ہے کہ اگر ایک بچہ جو ہے وہ صرف اردو کی طرف مائل ہے، اردو بول رہا ہے، دوسرا بچہ انگریزی بول رہا ہے، تو اردو والے بچے کی نسبت انگریزی والے کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے، تو یہ بھی احساس کمتری کا بھی ایک فیکٹر ہے اس میں۔ لیکن دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ انگریزی کے قریب بھی نہ جائیں، بالکل انگریزی پڑھائیں۔ اور دیکھیے ترکی میں میں نے کئی اسکول وزٹ کیے ہیں، وہاں ٹرکش میں سکھاتے ہیں، لیکن انگریزی ایک سبجیکٹ ہے بس۔ لیکن امینہ یہ سوال تو ان کا بڑا ویلڈ ہے، وہ اس وجہ سے کہ ہم جب انگلش کی طرف جاتے ہیں نا ہم باقی ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، ہم یا بحیثیت قوم ہم دیکھیے نا، ہم ایک چیز کے پیچھے جب پڑ جاتے ہیں نا تو پھر واپسی ہمارے لیے ہم کہتے ہیں وہی ہماری بس کل کائنات ہے۔ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، یہ ایک ہمارے میرے خیال میں سوشل ایشو ہے کہ جو لوگ انگریزی بولتے ہیں ان سے ہم امپریس ہو جاتے ہیں، تو اس میں ہمیں تبدیلی لانی ہے، اور میرے خیال میں وہ تبدیلی آ رہی ہے۔ اچھا، وہ اس طرح آ رہی ہے کہ دیکھیے اگر آپ اب جیسے کوئی یونیورسٹی ہے، اب یہاں یونیورسٹیز میں یہ ایک چینج آ رہا ہے کہ جو انٹرنس ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو انگریزی آئے، لیکن آپ کے جو کانسیپٹس ہیں وہ انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے تو ان کو وہ دے دیتے ہیں داخلہ، کیونکہ آپ کا پھر پول بڑھ جاتا ہے۔ ہر یونیورسٹی چاہتی ہے کہ ان کے پاس جو بچے آئیں
وہ میرٹ پہ آئیں اور جو سب سے ذہین بچے آئیں تو وہ اب پورے وہ تو چھوڑ لیں. صحیح. اور اگر آپ پورے پاکستان ہر ایگزام ہر بورڈ کے بچوں کو آپ آنے دیں, انگریزی بے شک نہ آئے تو آپ کا پول بہت بڑھ جائے گا. ہو سکتا ہے کہ کوئی اردو میڈیم کا بچہ ہمارا کل آئنسٹائن بن جائے. تو ہمیں اپنے سوچ میں بھی تبدیلی لانی ہے. انگریزی سے وہ تو لیکن اگر بچے بہت ذہین ہیں, بے شک کوئی بھی اس کی مادری زبان ہو, لیکن وہ تو آگے آئے گا, لیکن ہمیں موقع دینا ہے ان لوگوں بالکل صحیح. آپ کی یہ بات سننے کے بعد نا مجھے وہ ایک شعر یاد آ گیا, بلکہ میں بھی لکھ بھی رہی تھی. سلیقے سے ہواؤں میں خوشبو جو گھول دے سکتے ہیں, ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. کیا بات ہے. تو بہت جس طرح آپ نے بہت اچھی بات کی کہ امینہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو فار جوائننگ. بہت شکریہ. جس طرح سے آپ نے امینہ نے بات کی کہ ابھی مطلب بہت چیزیں ایسی ہیں کہ یہ تبدیلی آ رہی ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تبدیلی نہیں ہے, صرف انگریزی ہے, تو ایسا بالکل نہیں ہے. بہت سے بڑے بڑے اسکول, کالجز اور بڑے لیول پر اگر آپ کی کانسیپٹس کلیئر ہیں تو آپ کو چانس ملتا ہے. ایسا ہی بالکل ایسی ہے. اور ابھی آپ نے کانسیپٹ کلیئر ہونے کی بات کی, تو ابھی اردو کے کانسیپٹ ہمارے کلیئر ہو جاتے ہیں. یہاں پر وقت ہو جاتا ہے شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم اسٹرالوجی کے حوالے سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ اگلا ہفتہ آپ سب کا اور ہمارا کیسا رہے گا. اسٹے ود اس.